بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع سننے کے بعد شاید آپ کو یقین نہ آئے، لیکن یہ سچ ہے، جب انسان فطرت سے ہٹ جائے تو جانوروں سے بھی بدتر بن جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کفار نے کیسے ذلت کے گڑھوں میں چھلانگ لگائی اور مسلمان کیسے ان کی آندھی تقلید میں جا رہے ہیں۔ کفار و مشرکین کی تقلید و پیروی کا حصہ سوم، چلتے ہیں بیان کی طرف۔ کتے پالنے کا رواج۔ کفار نے چھوٹی نسل کے کتے پالنے کو رواج دیا، انہیں اپنے ساتھ کھلایا پلایا، چوما چاٹا، گدھوں پر سلایا اور ان کا شادی بیاہ بھی کیا۔ لاہور سے شائع ہونے والے 7 مارچ 1989 کے روزنامہ جنگ میں یہ خبر شائع ہوئی۔ ترقی یافتہ یورپی معاشرہ۔ 21 سالہ نوجوان نے اپنی کتیا سے شادی رچا لی، جس کا متن من و ان شائع کیا جاتا ہے۔ لاہور نیوز ڈیسک۔ یورپ کے ترقی یافتہ معاشرے میں ایک 21 سالہ نوجوان نے اپنی کتیا سے شادی رچا لی۔ دلہا کا نام مارک شیب اور دلہن جو اعلیٰ نسل کی کتیا ہے کا نام میکسی ہے۔ شادی کے دن مارک سیاہ رنگ کے سوٹ میں ملبوس اونچا ہیٹ پہنے ہوئے، جبکہ اس نے اپنی بیوی کتیا کے گلے میں سفید رنگ کی پٹی ڈال رکھی تھی۔ شادی کے تقریب میں 60 مہمانوں نے شرکت کی۔ مارک نے شادی کے بعد کتیا سے کہا کہ بے شک تم کتیا ہو، لیکن میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ مارک جو آرٹس اور ڈیزائن کا طالب علم ہے، اس نے کہا میں اپنی بیوی کی اتنی خدمت کروں گا جتنی ایک خاوند اپنی بیوی کی کرتا ہے۔ ایک انگریزی جریدے کے مطابق شادی کی دوسری تقریب مارک کے گھر واقع آکسفورڈ اسپیکس میں ہوئی، جس میں مارک کی والدہ، 2 بہنوں اور ایک بھائی نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ جب کتیا سے پوچھا گیا کہ کیا وہ مارک کو بحیثیت خاوند قبول کرتی ہے تو میکسی نے جواباً اپنا سر زمین پر جھکا لیا، جس پر تمام مہمانوں نے خوشی سے ناچنا اور گانا شروع کر دیا۔ ادھر مارک کے کالج کے پرنسپل نے اپنے ہونہار شاگرد کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ 2 نسلوں کے درمیان بہترین رابطہ ہے۔ بتایا گیا ہے کہ مارک اپنی دلہن کے ساتھ ہنی مون منانے کے لیے ایک جزیرے پر چلا گیا ہے۔ یہ خبر کسی تبصرے یا تجزیے کی محتاج نہیں، بس مغرب کی آندھی تقلید کرنے والوں کو غور و فکر سے کام لینا چاہیے۔ مسلمانوں نے بھی آج ثابت کر دیا ہے کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں۔ صحیح بخاری مسلم میں مذکورہ ارشاد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے، جس گھر میں کتا اور کسی بھی جاندار کی تصویر لگی ہو وہاں فرشتہ رحمت داخل نہیں ہوتا۔ چنانچہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فرشتے کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو۔ ابو داؤد کی روایت میں ولا جنبن کے الفاظ بھی موجود ہیں کہ جس گھر میں جنبی رہتا ہوں اس میں بھی فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ امام خطابی رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہوئے علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، فرشتوں سے برکت و رحمت کے فرشتے مراد ہے، محافظ نہیں، کیونکہ وہ تو ہر حال میں بندوں کے ساتھ ہی رہتے ہیں، وہ جنبی ہو یا غیر جنبی۔ ہمارا حال آج یہ ہے کہ ہمارے یہاں کمروں کی دیواروں پر تصویریں عویزان ہیں اور بیگم یا صاحب کی گود میں کتا بھی کھیل رہا ہوتا ہے۔ شاید دولت زیادہ ہو جانے کی وجہ سے وہ فرشتے رحمت کی آمد ضروری نہیں سمجھتے۔ یہود و نصارہ کی پیروی۔ اس بارے میں ہم بس چند ارشادات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی اکتفا کریں گے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ ہی فرمایا ہے کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ میرے امت گزشتہ قوموں کی ہو بہو پیروی نہ کرے گی۔ بخاری شریف کی اس حدیث کے مکمل الفاظ یہ ہیں، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ میرے امت گزشتہ قوموں کی ایک ایک بالشت اور ایک ایک ہاتھ یعنی ہو بہو پیروی نہ کرے گی۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایران و روم کی طرح؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہیں تو اور کون لوگ ہیں؟ ایسے ہی ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم اپنے سے پہلے گزری ہوئی قوموں کی ایک ایک بالشت
اور ایک ایک ہاتھ یعنی ہو بہو پیروی کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے سوراخ بل میں گھسے ہوں گے تو تم بھی ان کے پیچھے ہی چل پڑو گے۔ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہود و نصارہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کون؟ ایک اور حدیث میں ہے، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے امت کے لوگ گروہ در گروہ بتوں کی پرستش نہ کرنے لگیں گے۔ ترمذی شریف اور مستدرک حاکم میں ارشاد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میری امت پر بھی ہو بہو وہ وقت آئے گا جیسا کہ بنی اسرائیل پر آیا تھا، یہاں تک کہ ان میں سے اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ کھلے عام بدکاری کی تو میرے امت میں سے بھی بعض ایسا ہی کریں گے۔ ان ارشادات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھے اور پھر ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کدھر اور کہاں جا رہے ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ یہود و نصارہ کی پیروی میں کیے گئے ان افعال کو جو پیچھے ذکر کیے گئے ہیں کسی نہ کسی طرح جائز قرار دینے کے لیے 100 الٹی سیدھی دلیلیں تراشی جاتی ہے۔ بقول اقبال، محکوہی و تقلید و زوال تحقیق خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔